السلام علیکم ناظرین، ہمارے خصوصی پروگرام خبر و خیال میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے موضوع بنایا ہے ایران اور امریکہ کے معاہدے کو۔ یقیناً دیکھیے، آج ساری دنیا اور خاص طور پہ جو ہے جنوبی ایشیا میں اس معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ کے ٹویٹ کو لے کے بڑی جو ہے لوگوں میں راحت پائی جاتی ہے، مسرت پائی جاتی ہے، اور بہت سارے ملکوں میں اطمینان پایا تھا۔ خاص طور پہ دیکھیے ہندوستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایران اور امریکہ آخر کار ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے میں جو ہے راضی ہو گئے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیے 15 نکاتی یہ فارمولہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 مہینوں کے دوران میں کئی بار معاہدے کے قریب آتے رہے تھے ایران اور امریکہ، لیکن معاہدہ ہو نہیں پایا تھا، اور جو ہے لمحے آخر میں معاملہ جو ہے پیچیدہ ہوتا چلا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے ممالک کو جو ہے آبنائے ہرمز سے اپنا مال نکالنے میں جو ہے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ خاص طور پہ تیل کی بات اگر ہم کریں گے، گیس کی بات ہم کریں گے، اور فرٹیلائزر کی بات ہم کریں گے، اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی بات ہم کریں گے، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے باقی خاص طور پہ جنوبی ایشیا کے ممالک میں لانا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا تھا۔ اور جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں بھی جو ہے ہندوستانی جہاز پہ حملہ امریکی فوجیوں نے کیا تھا۔ یہ اس بات کا غماز تھا کہ امریکہ نے ایران کے اطراف میں سارے بحر عرب پہ جو ہے اپنے فوجی تعینات کر رکھے تھے، اور وہاں پہ تمام جہازوں پہ جو ہے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ تو بہرحال جو ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اتوار کے دن، ہم یہی کہیں گے کہ رات کی بات ہے، رات مطلب ہے کہ پیر کی صبح سے قبل ایک ٹویٹ کیا انہوں نے۔ ان کا ایک خاص جو ہے میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹرمپ کا، سوشل ٹروتھ کا نام انہوں نے اس پلیٹ فارم کو دیا ہے، اور سوشل ٹروتھ پہ وہ اپنے اہم فیصلوں کو جو ہے سوشل ٹروتھ کے ذریعے جو ہے عوامی کرتے ہیں، عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے جب سے امریکہ کے صدر بنے ہیں ٹرمپ، سوشل ٹروتھ کے نام سے انہوں نے اپنا ایک جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا لیا ہے، اور وہیں سے وہ اپنے سارے پروگراموں کو جو ہے افیشیل جو معاملات ہیں اس کو ڈکلیئر کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال سوشل ٹروتھ پہ امریکی صدر نے باضابطہ معاہدے ایران اور امریکہ کے بیچ جنگ بندی معاہدے کا جو ہے خبر سنائی، اعلان کیا، اور کہا کہ سب کو مبارک ہو۔ انہوں نے سوشل ٹروتھ پہ صاف طور پہ کہا کہ امریکہ اور ایران آخر کار ایک معاہدے کے لیے اتفاق کر لیا ہے، اور سب کو مبارک ہو۔ تب اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے صاف طور پہ کہا کہ اس معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جو مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ نہیں رہیں گے، اور آبنائے ہرمز بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے سبھی کے لیے جو ہے آبنائے ہرمز کھول دی جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک پیچیدہ راستہ ہے آبنائے ہرمز، سبھی جانتے ہیں۔ اب تو جو ہے یقیناً کسی زمانے میں ایران امریکہ کی جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، لیکن جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز جس کو جو ہے انگریزی میں کہا جاتا ہے، کسی نے بھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ایک آبی گزرگاہ ہے۔ اس آبی گزرگاہ دیکھیے ایک چھوٹا سا راستہ ہے، بحر عرب کے وسیع سمندر میں داخل ہونے کے لیے سعودی عرب کے، یمن کے، مسقط کے، قطر کے اور ایران کے جہاز اس چھوٹی سی جو ہے ایک پٹی ہے، آبی گزرگاہ ایک پٹی ہے، اس پٹی سے جہاز آتے ہیں، اور ایران کی سرزمین کے پاس یہ پٹی مزید جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ راستہ آبی گزرگاہ کا جو راستہ ہے یہ مزید تنگ ہو جاتا ہے، اور محض 30 کلومیٹر تک، مطلب ہے کہ 30 کلومیٹر کا جو ہے یہ راستہ ہو جاتا ہے، اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس ساحل سے اس ساحل کے بیچ میں صرف 30 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ بچتا ہے۔ اور دیکھیے جب بڑے جہاز پانی کے
जो सामान से लदे जहाज़ होते हैं, वो जहाज़ छोटे नहीं होते हैं, वो बहुत बड़े जहाज़ होते हैं। और उन जहाज़ों के यहाँ से गुज़रने के लिए 30 किलोमीटर के अंदर में जो मतलब एक है, जो पानी का जो गहरा पानी बचता है वो सिर्फ 10 किलोमीटर के बीच में बचता है। तो मतलब ये कि ईरान के साहिल से ज़रा हट के महज 10 किलोमीटर के जो है गहरे पानी में से उन जहाज़ों को गुज़रना पड़ता है। और ये जो 10 किलोमीटर की जो गुज़रगाह है, ये ईरान की आबी हदूद में आती है। तो जब अमेरिका ने ईरान पे जंग मुसल्लत की थी, इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने ईरान पे बमबारी शुरू कर दी थी, और ईरान को जो है जौहरी हथियारों को तर्क करने के लिए, जौहरी अफजूदगी रोकने के लिए, और जौहरी जो है उसके जो भी जौहरी प्रोग्राम हैं उनको ख़त्म करने के लिए ईरान को धमकियां दे के जो है हमले शुरू किए थे। तो उसके जवाब में ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को बंद कर दिया था और कहा था कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी यहाँ जारी रहेगी, हम किसी को भी इस आबी गुज़रगाह से गुज़रने नहीं देंगे, जिसके नतीजे में क़तर से, सऊदी अरब से, अमान से, यमन से आने वाले जहाज़, देखिए अहम बात यह है कि क़तर और सऊदी अरब से जो जहाज़ आते हैं वो गैस और तेल लेके आते हैं। और अहम बात यह है कि हम बाकी दुनिया की बात तो नहीं करेंगे, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, सभी शामिल हैं। लेकिन हम किसी की बात नहीं करेंगे। अगर इन जहाज़ों में रुकावट आती है तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में कितना बड़ा बहरान पैदा हो गया, तेल का बहरान पैदा हो गया, पेट्रोल डीजल की किल्लत के हालात पैदा हो गए, फर्टिलाइज़र की किल्लत के हालात पैदा हो गए, गैस की जो है किल्लत के हालात पैदा हो गए, गैस की सप्लाई मुतासिर हुई, डीजल पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर हुई, और फिर जो है फर्टिलाइज़र भी देखिए जून आ गया है, मानसून ने दस्तक दे दी है, अब खेती का समय शुरू हो चुका है, पूरे मुल्क में अब बीज बोए जाएंगे। और अलमिया ये है कि बीज बोने के फौरी बाद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, खाद जिसको कहा जाता है, खाद की ज़रूरत पड़ती है। और अलमिया ये है कि अब किसानों के पास खाद मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, और जो है खुद हुकूमती इदारे जो खाद सप्लाई करते हैं, जो सरकारी इदारे खाद सप्लाई करते हैं, उन्होंने दोनों हाथ उठा दिए और कहा है कि अपना हॉर्मुज़ से जहाज़ आएंगे, क़तर से खाद आएगी, तो फिर हम आपको खाद की सप्लाई कर सकेंगे। गोया के हिंदुस्तान की, देखिए ये आज की बात नहीं है, जब से आज़ाद हिंदुस्तान हुआ है उस वक्त से जो है हम साफ़ तौर पे देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की 80% जो मैशियत है वो जो है खेती पे डिपेंड करती है। और हिंदुस्तान का 80% इलाका जो है वो खेतों पे मुश्तमिल है, काश्तकारी पे मुश्तमिल है, किसानों पे जो है हम डिपेंड करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी सोर्स जो है वो खेती है। ज़ाहिरी बात है कि हम जब 150 करोड़ की जो है हमारी आबादी है, 1 अरब 50 करोड़ की अगर हमारी आबादी है, तो उतनी आबादी के लिए खुराक का इंतज़ाम, खाने पीने की अशिया का, अनाज का इंतज़ाम, चावल गेहूं का इंतज़ाम और दालों का इंतज़ाम, ये सारे इंतज़ाम जो है इसी खेती से होते हैं, हमारे मुल्क की खेती से होते हैं। और अब जबकि फसल उगाने का टाइम आ गया है, अब अगर फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो फिर जो है किसानों के लिए बहुत मुश्किल मरहला हो गया। और जो है यकीनन देखिए पहले ही ये जो है महकमा मौसमियात की तरफ से ये अंदेशे ज़ाहिर किए गए हैं कि अब के बरस मानसून नाकाफ़ी होगा, सैलाब आएंगे, तूफ़ान आएंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के लोगों को खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है, कहत का सामना करना पड़ सकता है। पहले ही इस बात के इशारे दिए जा रहे हैं। और संगीनी को देखते हुए खुद RBI ने, हमने इससे पहले भी बात की थी, 15 दिन पहले की बात है, RBI ने खुद जो है हमारी GDP को 5.3 तक महदूद कर दिया था, क्योंकि खेती भी जो है बहुत अहम है। हमारी फसल, हमारी जो है अनाज, हमारा गेहूँ, हमारे चावल, हमारी फल, हमारी फसलें, हमारी दालें, सारी चीज़ें न सिर्फ हमारी ज़रूरियात को पूरी करती हैं
بلکہ یہ چیزیں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں، جس سے ہمارا زر مبادلہ جو ہے یہاں آتا ہے اور ہمارے سرکاری خزانے کو جو ہے ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے، معاشی طور پہ ہم بہت مستحکم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس موقع پہ فرٹیلائزر نہیں ملے گا کسانوں کو تو یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ سارے مسائل ہندوستان میں اس جنگ کے دوران میں دیکھنے میں آئے۔ جنگ ہو رہی ہے ایران میں، مسئلے پیدا ہو رہے ہیں انڈیا میں، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ تو یقیناً یہ ہندوستان کے عوام کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے ایک معاہدے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ یہ 15 نکاتی معاہدہ ہے، اور ان 15 نکاتی معاہدے میں جو نقطے بیان کیے گئے ہیں اس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی ساری فوج جو ایران کے اطراف میں تعینات کر رکھی ہے سمندری جو ہے علاقوں میں، اور پھر جو ہے خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں، کویت میں، سعودی عرب میں جو امریکہ کے اڈے ہیں جہاں پہ امریکی فوجی تعینات ہیں، تو اس معاہدے کے تحت یہ سارے علاقے امریکہ کو خالی کرنے پڑیں گے، امریکہ کو اپنی فوج واپس لینی پڑے گی۔ پھر جو ہے امریکہ نے جو شرط رکھی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ فوری طور پہ آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو خالی کرنا ہوگا، سمندری راستوں کو کھولنا ہوگا، اور سمندر میں کوئی جو ہے مشکل پیدا نہیں کرنی ہوگی۔ خاص طور پہ وہ جہاز جو مال لے کے آتے جاتے ہیں ان جہازوں کو دشواری نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی اس معاہدے کا ایک نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں جو ہے جو ایران کی جوہری افزودگی ہے اس کو روکنے کے لیے فوری طور پہ ایک باضابطہ IAEA، یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جو جوہری جو ہے تحدیدات کے حوالے سے کام کرتا ہے، اس ادارے کا نام ہے IAEA۔ اس ادارے کے ماہرین کی نگرانی میں، ذمہ داروں کی نگرانی میں ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا جس میں ایران اپنے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو ہے افزودگی کو روکنے کا کام کرے گا، اور جو بھی جوہری اس کی سرگرمیاں ہیں ایران کی ان کو IAEA کے سامنے پوری طریقے سے رکھا جائے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو امریکہ میں ایران کی $28 بلین کی جو رقم ہے، بہت بھاری رقم، اس رقم کو اور جو بھی جو ہے اثاثے جات فریز کیے گئے ہیں عالمی بینکوں میں، ان کو امریکہ جو ہے ریلیز کر دے گا، اور جو ہے ایران کی جو منجمد جو دولت ہے $28 بلین کی، وہ بھی فوری طور پہ ایران کے حوالے کی جائے گی، ایران کو اپنا پیسہ نکالنے کی آزادی دی جائے گی۔ یہ بھی جو ہے اس معاہدے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نکات ہیں ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو ہے ایران مستقبل میں کوئی ایسی سرگرمی نہیں کرے گا جس سے کہ جو ہے ایران کے جوہری مطلب ہے کہ جوہری بم بنانے کے عزائم جو ایران کے ہیں وہ پورے ہوتے ہوں۔ تو بہرحال جو ہے 15 اہم نکات ہیں جس میں ایران اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے، اور اس جو معاہدے پہ اتفاق کی جو خبر آئی ہے اس خبر کو جو ہے ہندوستان میں بھی مسرت سے دیکھا جا رہا ہے، اور خود وزیر اعظم نریندر مودی نے باضابطہ، چونکہ وزیر اعظم ابھی فرانس اور سلواکیہ کے دورے پہ ہے، تو سلواکیہ میں جہاں وزیر اعظم مودی موجود ہیں انہوں نے اس ایگریمنٹ کی خبر سننے کے بعد فوری اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس معاہدے کا استقبال کیا ہے، اور اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے کے بعد خطے میں امن و استحکام جو ہے قائم ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، غالباً آج کل میں جو ہے پھر ایک میٹنگ ہوگی ایران اور امریکہ کے بیچ، پھر اس کے بعد جو ہے دستخط کر دیے جائیں گے معاہدے پہ۔ دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بار بار اسرائیل نے دھمکیاں دی تھیں کہ ہم ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو نہیں مانتے اور ہم ایران کے ساتھ جو ہے جنگ جاری رکھیں گے۔ لیکن اب دیکھیے اس معاہدے میں ایران نے جو کنڈیشن رکھی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے
کہ ایران سمیت ایران کی جو ہے سرپرستی والے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو ہے لبنان کی بات کی گئی ہے کہ لبنان میں بھی ایران میں اور لبنان میں کوئی فوجی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ اس معاہدے کا یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ لبنان میں فوجی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، اس پوائنٹ پہ اسرائیل کیا کہتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لبنان پہ تو زور دیا گیا ہے لیکن غزہ پہ کوئی جو ہے بات نہیں کر رہا ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ نے معاہدے میں لبنان کا نام لیا ہے تو غزہ کا نام بھی آپ کو لینا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ غزہ میں بھی کوئی فوج کشی نہیں ہوگی، کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی، اور غزہ کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، ان کے شہر کو اثر نو بسایا جائے گا اور تعمیر نو غزہ سٹی کو کیا جائے گا۔ اس کی کوئی جو ہے اس معاہدے میں تذکرہ نہیں ہے۔ لبنان کا تذکرہ ضرور ہے لیکن غزہ کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، اور یہ بھی جو ہے ایک یقیناً ایک نقطہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا ایگریمنٹ میں۔ بہرحال کیا ہوتا ہے یہ تو ایگریمنٹ ایک کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، لیکن جہاں تک ہمیں امید ہے کہ ایک سال کی اس لڑائی کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب امریکہ تھک چکا ہے، وہ جو ہے اس جو ہے جھمیلے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، خود یورپ نے جو ہے امریکہ کی سرزنش کی ہے کہ امریکہ کی اس کارروائی غیر ضروری دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کی وجہ سے جو ہے ایک جو ہے بحران کی شکل وہاں پہ یورپ میں پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ یورپ میں بھی بہت سارے خاص طور پہ گیس اور پیٹرول اور ڈیزل کی اگر ہم بات کریں گے تو گیس، ڈیزل، پیٹرول کا ایک بہت بڑا جو ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ 80% تک کا جو سپلائی ہے وہ انہی گلف کنٹریز سے ہوتی ہے، کویت سے، قطر سے، سعودی عرب سے ہوتی ہے یورپ کے لیے۔ تو یورپ کے لیے بھی ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، گیس کی سپلائی وہاں پہ شارٹیج ہو گئی تھی۔ دیکھیے ابھی تو جو ہے وہاں پہ سرما کا موسم نہیں ہے، لیکن جون، جولائی، اگست کے بعد وہاں پہ سرما کا موسم شروع ہوتا ہے، اور سرما میں اگر گیس نہیں ملے گی یورپی ممالک کو تو پھر ان کا جینا دوبھر ہو جائے گا، اور وہ اس بات کو لے کر بڑی تشویش میں مبتلا تھے۔ اور آبنائے ہرمز کی جو وہاں پہ کشیدگی تھی اس کو لے کر بھی وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ بحر عرب میں امریکہ کی موجودگی کو لے کر بھی وہ لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ آبنائے ہرمز سے گزر کے جہاز بحر عرب کی وسیع پانیوں میں پہنچتے ہیں، اور پھر بحر عرب سے یہ جہاز یورپ کی طرف جاتے ہیں، تو یورپ کے لیے بھی یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال جو ہے اب ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے، ایران نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم جب تک معاہدے پہ دستخط نہیں ہو جاتے، جب تک ہم معاہدے کی جو ہے شرطوں کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہم معاہدے کے نکات کو نہیں دیکھ لیتے، ہم اس سلسلے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، یہ ایران کا کہنا ہے۔ دیکھیے ایران تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ابھی امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ ایگریمنٹ جو ابھی 2-3 دنوں میں جو ہے فائنل شیپ میں آئے گا، تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ایگریمنٹ کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ تو اہم بات تھی ہماری ایران اور امریکہ کی اسرائیل کی جنگ، اور اس جنگ کے بعد ایک امن معاہدے کے حوالے سے یہ ہم نے بات کی۔ اب ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہے اب ہم اپنے انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی سیاست کی ہم بات کریں تو اب گزشتہ دیکھیں، ایک تو یہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں ہندوستانی جہاز کو امریکی سیلرز نے، امریکی فوج نے نشانہ بنایا، میزائل داغا، جس کے نتیجے میں 3 ہمارے جو ہے ملہ مارے گئے، جو کریو ممبرز تھے ایک اہم جہاز کے، وہ مارے گئے۔ یہ بڑا ایشو بن چکا ہے۔ اب ان ملاحوں کی موت پہ مودی کی خاموشی کو لے کر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں۔ دیکھیے ابھی 17 تاریخ کو مودی فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پہ ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ 17 تاریخ کو فرانس میں امریکہ کے صدر ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہونی طے ہے۔
تو اب ہماری کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے، اپوزیشن جو اس ملک کی اپوزیشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مودی بڑی جو ہے وہاں جوش و خروش سے ٹرمپ کے امن معاہدے کی جو ہے یہ جو خبر آئی ہے اس کی جو ہے استقبال کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مودی جو ہے ہمارے ملاحوں کی موت پہ خاموش ہیں، وہ جو ہے امریکہ کی سرزنش کرنا نہیں چاہتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ملک کی ساکھ مٹی میں مل گئی ہے اور مودی جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ یہ کانگریس کا کہنا ہے، اور کانگریس نے کہا ہے کہ 3-4 دنوں یا ایک ہفتے میں امریکہ کا ایک وفد انڈیا آ رہا ہے، انڈیا کے ساتھ ایک اہم تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے، جس میں انڈیا کی زراعت پہ بھی بات ہوگی۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کی زراعت پہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے امریکی وفد آ رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ وفد آ رہا ہے جبکہ ہمارے جہازوں کو 3 دن تک نشانہ بنایا گیا، ہم میں خوف پیدا کیا گیا، اور جب ہمارے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی جو ہے وزیر خارجہ روبیو سے فون پہ بات کی اور جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا، تو انہوں نے الٹا ہمیں جو ہے یہ سبق سکھایا اور یہ دھمکی دی کہ ہمارے معاملات میں آپ کو جو ہے مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے الٹے جو ہے ہمارے ملاحوں کی موت پہ افسوس کرنے کے بجائے الٹے انہوں نے انڈیا کو دھمکی دے دی کہ ہمارے معاملات میں آپ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے جس طریقے کی لب و لہجہ جو ہے استعمال کیا ہے، دیکھیے ایس جے شنکر کی روبیو سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اب کتنا سخت لب و لہجہ استعمال کیا گیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ آپس کی بات ہے، فون پہ ہوئی ہے۔ لیکن حیرت کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس بات چیت کو میڈیا میں ریلیز کر دیا اور کہا کہ امریکہ نے کیا کہا۔ اب ظاہری بات ہے ساری دنیا میں بڑے بڑے میڈیا اداروں نے جو ہے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا گزشتہ روز۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گزشتہ 2 دنوں کے دوران کیسے اس خبر کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کیسے ہماری ساکھ پہ جو ہے آنچ آئی ہے۔ تو اب کانگریس کا یہی کہنا ہے کہ ہماری ساکھ پہ آنچ آئی ہے، امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے، ہمارے ہی جہازوں پہ اس نے میزائل داغے ہیں، ہمارے ہی مال لے جانے والے جہازوں کو روکا گیا، ان پہ حملے کیے گئے، اور امریکہ ہمیں الٹے دھمکی دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ امریکہ کے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ آخر ہماری پالیسی کیا ہے؟ یہ جو ہے کانگریس کا سوال ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ 17 تاریخ کو مودی جب بات کریں گے امریکہ سے، ٹرمپ سے، تو کیا اس بات چیت میں صرف امریکہ اور انڈیا کے مابین جو ایگریمنٹ ہونا ہے، جو تقریباً 6 سالوں سے کہا جاتا ہے کہ 6-7 سالوں سے جو ہے یہ معاملہ ٹل رہا ہے، کیونکہ امریکہ اپنی شرطوں پہ ایک خوفناک معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد ماہرین کا تو یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے کسان یرغمال بن جائیں گے، انڈیا اپنی ہی کھیتی کا اناج اپنی مرضی سے بیچ نہیں پائے گا، اور انڈیا اپنی ہی کھیتی میں اپنی مرضی کا اناج نہیں اگا پائے گا، اس کو امریکہ کی شرطوں پہ، امریکہ کی ہدایت پہ، امریکہ کی جو ہے کنڈیشنز پہ، اور امریکہ کے جو بھی جو ہے ان کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق یہاں کھیتی کرنی ہوگی۔ ایسا معاہدہ امریکہ اور انڈیا کے بیچ ہونے کو ہے، دیکھیں ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے کو ہے، اور افسوس کا مقام کہ مودی سرکار جب بھی جو ہے عالمی قائدین کے ساتھ معاہدے کرتی ہے یا پھر جو ہے کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے یہ بی جے پی سرکار کی۔ بی جے پی سرکار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مطلق العنانی کا جو ہے رویہ اختیار کیے ہوئے، دیکھیں ملک کے مفاد کے حوالے سے جب آپ کسی اور ملک کے ساتھ، باہر کے ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی جو ہے اعتماد میں لیں، اپوزیشن کو بھی اس ایگریمنٹ کے حوالے سے واقف کروائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا تب بھی جو ہے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جب آپریشن سندور روک دیا گیا تب بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور کبھی بھی مودی کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو خاطر میں ہی لانا نہیں چاہتے، اور جو ہے اس بات کو لے کر
अपोजिशन में बड़ी तशवीश पाई जाती है और इस बात को लेकर अपोजिशन जो है मोदी से, बीजेपी से नाला है। और ये चीज़ जो है सुप्रिया श्रीनेट की अगर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उसमें खुल के सामने आ रही है। खुल के उन्होंने मोदी की तनकीद की है, बीजेपी की तनकीद की है, बीजेपी की पॉलिसियों की तनकीद की है और बीजेपी को जो है मजम्मत का निशाना बनाया है। तो ये जो है इंडिया में ख़ास तौर पे कांग्रेस के रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक अहम खबर ये भी है कि टीएमसी के 20 बागियों ने स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी अलग पार्टी जो है बनाने का जो है ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि जो बागी अरकान हैं वो नेशनलिस्ट सिटीज़न पार्टी में शामिल होंगे, ये उन्होंने कह दिया है। अब देखिए एक नई सियासत जो है यहाँ पे जो है करवट ले रही है। अभिषेक बनर्जी ने भी स्पीकर को ख़त लिखा है और कहा है कि इस धड़े को तस्लीम ना करें क्योंकि ये बागी धड़ा है और ये गैर क़ानूनी हरकत है। अब देखिए ममता बनर्जी तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, लेकिन बागियों के इस रवैये से यकीनन हमारे मुल्क की जो सियासत है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और हमारे मुल्क के सियासी जो इक़दार हैं उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बगावत हो रही है वो अलमनाक है। तो बहरहाल देखते हैं कि कल टीएमसी के इस फैसले पे क्या रद्द अमल सामने आता है, क्या डेवलपमेंट सामने आता है, ये बात कल आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर की जाएगी। तो बहरहाल अभी जो है वक्त ख़त्म हो चुका है, तो यहीं पे हम अपनी बात को जो है इख्तिताम पजीर करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कल नए मौजू के साथ आपसे बात होगी। खुदा हाफ़िज़।